یہ ابھی بھی چائے والا ہی ہے، یہ وزیر اعظم کے روپ میں جو ہے ایک دھوکہ ہی ہے۔ جنگ کے معاملے پہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں بلند ہوا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ تو گاندھی بننے کے چکر میں تھا ان کا انڈیا کا۔ 7 جون سے پہلے کافی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا جو ہے وہ کوئی ایسا پھر اٹیک کرے۔ بنگلہ دیش میں جو یہ سارا رجیم چینج ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ٹربل بنے گا۔ السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اسامہ صاحب کی زبردست قسم کی پیش گوئیاں تو آپ یقیناً سن رہے ہوں گے۔ آج بھی ہمیں جس اہم معاملے کے اوپر، بہت اہم ویڈیو ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے۔ نریندر مودی پاکستان سے شکست کھانے کے بعد پہلے ہم نے دیکھا کہ بیکانیر میں اس نے تقریر کی اور آج گجرات کے اندر جا کے تقریر کی ہے۔ گجرات کے کسائی کے نام سے مودی اس لیے مشہور ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کا قتل عام وہاں پہ کروایا تھا۔ آج گجرات میں اپنے شہر میں جا کر اس نے جب تقریر کی ہے تو پاکستان کی عوام کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی عوام خصوصاً نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، مزے کرو، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میری گولی کھاؤ گے۔ تو ایک تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کی عوام کو ڈائریکٹ گولی کی دھمکی دے رہا ہے۔ پوری دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ بھارت کو شرم آمیز جو شکست ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کے کچھ وفود امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، کچھ مشرق وسطیٰ میں گئے ہوئے ہیں دنیا کو بتانے کہ جی ہم جنگ ہارے نہیں ہیں، جیتے ہیں، یا جو پروپیگنڈا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ مودی جنگ میں شکست کھانے کے بعد اپنی عوام کو بیوقوف بناتے اب مہم جو ہے، اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ دوبارہ ری گین کرنا چاہتا ہے؟ یہ جو عوام کو اس قسم کی دھمکی دینا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا وہ دوبارہ جنگ کا سوچ رہا ہے؟ مودی کے ستارے، مودی کے ذائچے کیا بتا رہے ہیں؟ کیا منظرنامہ جو ہے وہ آگے بننے جا رہا ہے؟ اسامہ صاحب سے اسی معاملے کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اسامہ صاحب، آپ نے میرا سوال سن لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، مودی کا تو آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم پہلے پریڈکٹ کر چکے تھے کہ مودی کے اب دن بدن آپ ایسے حالات دیکھیں گے کہ جس میں یہ بار آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اترے گا اپنی سیٹ سے، اس کے اسباب بننے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر حرکتیں یا اس طرح کے بلنڈر نہیں مارے گا کہ کسی ملک کی عوام سے مخاطب ہونا، تو کوئی میں نہیں سمجھتا سفارتی روایات کے عین مطابق ہے، کیونکہ آپ ادھر کی اس وقت کی حکومت سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ اس وقت کے کسی وزیر اعظم سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ اس وقت کے کسی آرمی چیف یا آرمی سے بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر اس نے جس طریقے سے عوام کو مخاطب کیا اور گولی کی بات کی ہے، یہ اس کو سفارتی محاذ پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اس پہ بھی سبکی اٹھانی پڑے گی، اور پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس نقطے کو اٹھائیں بہت زیادہ، کہ اس کی اپروچ دیکھیں کہ یہ ابھی بھی چائے والا ہی ہے، یہ وزیر اعظم کے روپ میں جو ہے ایک دھوکہ ہی ہے۔ اور خیر، اس کا ثبوت ابھی آنے والے دنوں میں انڈین جو عوام ہے ان کو ملے گا، کیونکہ یہ انڈیا کو جس لارے لپے یا جس طرح کی ریڈیکل قسم کی ہندوازم کی جو ایک سوچ کے تحت آگے لے کے چل رہا تھا، یا جو RSS کی سوچ کے مطابق، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منہ کی پڑنے والی ہے، اور یہ آپ لوگ ان قریب دیکھیں گے کہ صرف کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے بہانے جو کھولے اس نے اور جتنے دعوے کیے، وہ یہ پنجاب بھی کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پنجاب کا سکھ کھڑا ہونے کے بھرپور چانسز ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی ریاستیں ہیں، بنگال کے جو حصے 2 علیحدہ ہوئے وہ حصے، تو کافی آپ کو اپ کمنگ ٹائم میں اس طرح کی بلنڈرز اور اس طرح کی حرکتوں سے کمزور ہوتی جو سچویشن ہے مودی کی وہ نظر آئے گی۔ پلس جو سب سے اس ٹائم کی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنفیوزڈ اس لیے ہے کہ یہ ایکچولی اسرائیلی ایما پہ چل رہا ہے، اور بیسیکلی انڈین عوام کو یہ اسرائیل کی قیمت، وہ جیسے کہتے ہیں نا اسرائیلی یارانے کی بھیٹ چڑھا رہا ہے اپنے ملک کو یا اپنی عوام کو۔ یہ تو انڈین جو اس کے فالوورز ہیں یا جو اس کے ووٹر ہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ مودی کب سے کیا کہہ رہا ہے اور اب تک اس کے اہداف کون سے اس نے حاصل کر لیے ہیں۔ اور چلو مان لو اس کا جو بیانیہ تھا کہ اس نے جی پوری دنیا میں یہ امپریشن بنایا تھا کہ میں جی ہر ملک کے وزیر اعظم، امریکن صدر، ادھر ادھر میرے اچھے تعلقات ہیں، لائنز ہیں، انڈیا کو میں بڑا زبردست پریزنٹ کر رہا ہوں۔
لیکن سب نے دیکھا کہ اس جنگ کے معاملے پہ پاکستان کا موقف پوری دنیا میں بلند ہوا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو آپ کو وہ میرے ورڈز یاد آئیں گے جب میں نے کہا تھا کہ یہ ایگزیکٹلی ٹرمپ کی طرح اس کی نقل کرتے ہوئے رائتا پھیلا دے گا, اس سے سمیٹا نہیں جائے گا. یہ ایگزیکٹ ورڈنگ تھی میری کہ رائتا پھیلائے گا, سمیٹا نہیں جائے گا. اب وہی ہوا ہے کہ پہلگام کر کے سارا ڈرامہ رچا کے یہ پہلگام کر کے سارا ڈرامہ رچا کے یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کو نہیں کر پایا, اب سنبھالا نہیں جا رہا. پھر اب یہ شکست کو اپنی تقریروں کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہتے ہیں کور اپ کرنے کی یا کور دینے کی. تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ابھی ایک مجھے محسوس ہو رہا ہے تیاری کر رہے ہیں, خاص تیاری کر رہے ہیں. یہ پیچھے نہیں ہٹے گا, یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا, کیونکہ یہ بےزتی کے ساتھ ساتھ جانا تو نہیں. اس کو تو چاہیے تھا آخری ٹائم اپنا کہ یہ کوئی وننگ شاٹ انڈیا کو دے کے اپنی مورتیاں اس نے بنوائی ہیں ڈفرینٹ سٹیٹس میں, ڈفرینٹ جگہوں پہ. یہ تو گاندھی بننے کے چکر میں تھا ان کا انڈیا کا. تو اب اس چکر میں اس کی سوچ کو پڑھیں ذرا. وہ یہ سوچتا ہے کہ جاتے جاتے میرے پتلے, میرے مندر میں مورتیاں, میرا یہ قد ہونا چاہیے انڈیا کے لیے. تو وہ آپ کو 7 جون سے پہلے کافی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا جو ہے وہ کوئی ایسا پھر اٹیک کرے. اور ڈیفینیٹلی اسرائیل اس کے پیچھے ہے, کیونکہ اسرائیل کے پاس اب وقت کم رہ گیا. اسرائیل ٹائملی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو, کیونکہ اس کے لیے سفارتی محاذ پہ اب مزید جیسے کہتے ہیں فیلیئرز آ رہے ہیں. نیتن یاہو کو بڑی سبکی کا سامنا ہے, یورپی یونین ہو یا ایون ابھی یمن کے حوثی کے جو انصار اللہ کے معاملے میں ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ ہمارے جہازوں کو کچھ نہ کہیں, آپ جانیں اور یہ اسرائیل جانے. تو ٹرمپ بھی آپ دیکھیں رائتا پھیلانے کے بعد یمن سے چپ کر کے بھاگا, یوکرائن سے ڈسٹنس ہوا, 50% ٹیرف کی کہانی کر کے یورپ سے بھی ڈسٹنس کر رہا ہے. آپ دیکھتے جائیں جو محاذ کبھی امریکہ نے کھلوائے تھے بیکنگ پہ, آج ان سب سے بھاگ رہا ہے واپس. تو یہ ایگزیکٹ مودی کی کاپی ہو رہی ہے. اسامہ صاحب ایک طرف تو چلے مودی جو ہے وہ جس قسم کے کلیمز کر رہا ہے, ٹرمپ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی میں نے کروائی, سیز فائر میرے کہنے پہ ہوا. مودی نے جو گجرات میں تقریر کی ہے وہاں دوبارہ مودی بولا, اور مودی نے کلیم یہ کیا کہ پرچم سفید جو ہے, سفید جھنڈا لہرایا گیا پاکستان کی طرف سے, پھر یہ جنگ بندی ہوئی. مودی کہتا ہے کہ پاکستان نے رابطہ کیا جنگ بندی کے لیے, جبکہ سفید جھنڈا لہرانے کے جو واضح ثبوت پوری دنیا دکھا چکی ہے, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر چکا ہے, وہ یہ ہے کہ مودی کی بھارتی فوج اس کی جانب سے جھنڈے جو ہیں وہ ملٹیپل ویڈیوز ہیں جب پاکستان مقبوضہ کشمیر میں گھسا اور یہ چوکیاں چھوڑ کے بھاگے تو جھنڈے انہوں نے لہرائے. مودی لیکن کہہ رہا ہے کہ سفید جھنڈا پاکستان نے لہرایا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو رول تھا اس کو نہیں مان رہا. دیکھیں اس میں سمپل سا ایک اصول ہے, وہ جیسے کہتے ہیں یہ تو ہماری پرانے بابوں کی کسی گاؤں کی پڑے پنچایت بھی کٹا کٹی نکال سکتی ہے کہ 26 اٹیک ہم نے کر کے امن کا جھنڈا اگر ہم نے لہرا دیا تو بس ٹھیک ہے. کتنا اچھا ہے کہ آخری اٹیک ہمارا ثابت ہے, بے شک ایک اٹیک ثابت ہے وہ ہمارا ثابت ہے اس کا نہیں. تو پھر کتنا اچھا ہے کہ وہ 26 جگہیں چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں آخری حملہ ہم نے کیا اور ہم نے امن کا جھنڈا لہرا دیا تو بس ٹھیک ہے. اگر اس بات سے ہی دنیا کو یہ جسٹیفائی کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. سچویشن سب سمجھ جائیں گے کہ بھائی آپ نے تو حملے درد کا جواب حملے سے دینا ہوتا ہے, نہ کہ کوئی حملہ کر کے آخری آپ کو پرچم دکھا دے تو آپ مان جائیں گے. اور ٹرمپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ باہر کی بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بھی کنٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو وہ بتاتے ہیں باہر کے لوگ بھی کہ یہ اس سطح پہ جو باہر ملکی جو ہائی کمانڈز ہیں ان میں بھی یہی خبریں تھیں کہ ٹرمپ کو انہوں نے کہا, ٹرمپ نے ضرور بیچ بچاؤ کرایا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل تباہ کر دے گا. اور وہ پھر خیر انہوں نے پاکستان کو شاید اس طرح اندازہ نہیں تھا جتنا ماشاءاللہ اس کو, اسی لیے سیلیبریشنز اتنی ہائی پیمانے پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کی بھی ایکسپیکٹیشنز کے بیونڈ ان کو سکسیس اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. اور جو ایک جنگی مہارت یا ایک کمپیٹیٹیو ایج کہہ لیں وہ ان کے لیے خود بھی حیران کن تھا
اصل تو آپ کو پتا ہے کہ جب تول ہو رہے ہوتے ہیں جب تک میدان میں بالکل اترتے نہیں پتا چلتا. بالکل. اسامہ صاحب مودی کے حوالے سے آپ نے ایک تو کہا تھا کہ اس کی وزارت عظمیٰ کو خطرہ ہے، دوسرا آپ نے یہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ بھارت میں بڑے پیمانے پہ ہنگامے شروع ہو سکتے ہیں. ایک تو ہنگاموں کے حوالے سے بھی سوال کا جواب دے دیں، اور دوسرا بھارتی میڈیا اب بنگلہ دیش کے پیچھے پڑ گیا ہے اور یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں جھوٹی کہ وہاں پہ فوج ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے، محمد یونس کو ہٹانے جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ کئی قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو بھارت تو پھر ہر طرف سے پھنسا ہی ہوا ہے. دیکھیں اس میں ہم بہت پہلے بات کر چکے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو یہ سارا رجیم چینج ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ٹربل بنے گا. اور چائنا نے پورا پراپرلی، چائنا نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ وہ پاکستان کی جنگ چائنا کی جنگ ہے تو بس سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش اس ٹائم چائنا کے بالکل انڈر انفلوئنس میں تھا. فوراً جب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے خصوصاً اس طرح کے کسی انقلابی ماحول میں تو اس کو کوئی بڑی پاورز کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو چائنا نے وہ بھرپور اپنی سپورٹ بنگلہ دیش کو دے دی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس کے ہی نظارے دیکھیں گے اپ کمنگ ٹائمز میں بھی کہ ادھر سے لداخ، ادھر سے کشمیر، ادھر سے بنگلہ دیش، ہر طرف سے انڈیا جو ہے پراپر گھر گیا. اس فرسٹریشن میں اب جو نیریٹو بلڈ ہونا ہے کہ اب دیکھیں مودی کی باتیں یا ڈائیلاگز تو اب فتح نہیں دلانے لگے نا. انڈین عوام کا اپنا بھی کوئی سینٹیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کیا انڈین عوام نے بریٹن کے اخباروں کے ہیڈنگز نہیں پڑھی ہوں گی؟ انڈسپیوٹیڈ کنگز آف سکائز اور کیا کچھ پاکستانی ایئر فورس کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پاگل ہیں انڈین، مٹی کھاتے ہیں. مطلب انڈین کہیں گے کہ یار یو کے کی ہمارے سے اتنی کیا رشتہ داری یا پاکستان سے کیا. اگر ان کے اخبار لکھ رہے تھے یا پوری دنیا لکھ رہی تھی تو ڈیفینیٹلی اب جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ عوام آنی ہے. ہاں 7 جون کے بعد، مطلب 7 جون سے آنورڈ کرفیو انڈیا کی کافی سٹیٹس میں لگانا پڑ سکتا ہے. اب کی اگر آپ کہیں نا کہ جی تازہ ترین کیا ہوگی، تازہ ترین یہ ہوگی کہ مجھے فوج ان کی سڑکوں پہ نظر آتی ہے. رائٹ. اسامہ صاحب بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.